ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے واعظ و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہو، لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے۔ وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر، ساری ٹیکنالوجی لے کر، اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاتھوں میں کنکر ہیں، پتھر ہیں، کوئی مزاحمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنکواد کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، ٹیررسٹ کہتی ہے، اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها ظاہرین علی الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم الى ان تقوم الساعہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی، حق کے لیے لڑتی رہے گی، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا، قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں، برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے، جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی، ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے، ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ ارے بہت کچھ ہو گیا، ان کے اسپتال ٹوٹ گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی زمینیں تباہ ہیں، ان کے گھر بار سب ختم ہے، پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے میرے عزیزو، میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب گھر ٹوٹ جائیں، بچے ختم ہو جائیں الگ ہے، رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے، لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، تم سبق حاصل کر لو، ایمان ہو تو ویسا ایمان ہو تو ایسا ہو۔ ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہے۔ ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے۔ چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں۔ کسی نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتھیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو؟ 5 سال کی 6 سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے، کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے، صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے۔ آج ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم، اس کو تو پھر آزمایا جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے گیدڑ بھپکیاں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہندوستان کے چپے چپے میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے، کبھی تم کو حسن دکھا کر، کبھی تم کو دولت دکھا کر، کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق، تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں۔ جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں ٹھوکر مار دینا
اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بس یہ جذبہ بیدار کر لو، چاہے جیسے بھی سیلاب آئے، جیسی بھی طوفان آئے، جیسی بھی آندھیاں آئے، آ کر چلی جائیں گی، تمہارا پتا تک نہیں اکھاڑ سکیں گی، اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے۔ 1400 سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے، کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کے اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، آج بھی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالیں تو پتا چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم اپنی زندگی گیم میں، انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں، فیس بک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا۔ جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھی، جب امت محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا، اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برباد کر رہا تھا، کن اڈوں پر بیٹھا تھا، تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا، تیرے ہاتھ میں تو نشہ تھا۔ اگر قیامت کے دن سوال ہوا، یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال، میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا، اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 500 سال لگ جاتے، کچھ لوگوں کو 400 سال، کچھ کو 500 سال لگ جاتے ہیں۔ آج اللہ نے جوانی دی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جنگ کے لیے جائیں گے، ہمارے وہ حالات نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے، عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کر لے، اپنے اندر اور باہر کو سدھار لے۔ یہ رات بھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل دے، نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالے، اپنی نیند کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالے۔ تمہیں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عیش چھوڑ دو، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکر مار دو، تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ میں ان دنوں میں آپ سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سنو۔ رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا، آپ کو تو مارا جا رہا ہے، آپ کو کاٹا جا رہا ہے، ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ دین کب غالب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائیں تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا، کیونکہ یہ میرا قول نہیں، میرے رب کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا۔ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے۔ ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے عذاب آتا ہے۔ چند دن کے بعد دیکھنا جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ان ظالموں کی، تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤ گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے آئے ہیں
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھونکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو میں تاریخ پوری اگر بتاؤں، ایک دو نہیں کئی گستاخ رسول آئے، کتنوں کو یاد ہے ان کے نام، کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ، لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے والے حسان بن ثابت سے لے کر کے امام احمد رضا تک ہر عاشق رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا۔ ہر عاشق رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے۔ ارے یہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل 12 گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا، اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں ہے، رات کے 2 بجے، یہ لگتا نہیں رات کے 2 بجے ہے، دن کے 12 بجے کا شباب نظر آتا ہے، یہ دن کا شباب نظر آتا ہے۔ ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول۔ میرے عزیزوں، میرے لیے لوگ 2 بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں، وہ اسی لیے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتا آیا ہوا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے، یہ نیتا کے لیے بیٹھی ہوئی پبلک نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لیے زندہ بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کے لیے۔ ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے؟ میرا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے کیا؟ میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں، آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں، جب رشتہ مدینے کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے، مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے۔ حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں۔ ایک فارمولا دے کر جاتا ہوں آپ کو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر ترقی چاہتے ہو، تو میرا ایک جملہ یاد رکھو، اس نبی کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ زندگی کی سچائی ہے، یہ زندگی کی حقانیت ہے، آپ اس کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے۔ اسی لیے اس کے قدموں میں عزت مت ڈھونڈنا۔ ہم نے دیکھا ہے 40 سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو پارٹی نے سائیڈ لگا دیا۔ صاحب آپ کی عمر ہو گئی، اب جوانوں کو ٹائم دیا جائے، آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارو۔ نیتا جی اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ بھیڑ بھاڑ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، لیکن نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم نہیں آتا۔ ابھی ابھی آپ حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ کو سماعت کیے ہوں گے، عمر کافی ہو چکی، تکلیف بھی ہے، بیمار بھی ہیں، لیکن ان حالتوں میں بھی جب وہ کسی ممبر پر بیٹھتے ہیں، لوگوں کی عزت آج بھی ویسی ہے جیسے جوانی میں کی جاتی تھی، بلکہ ہر زمانے میں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 75 سال کی عمر تھی مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی، ان کے چہرے پاک کا جمال دیکھنے کے لیے دیوانوں کا ہجوم ایسا ٹوٹتا تھا، ارے گیا بالی ووڈ، گیا ہالی ووڈ، ساری چیزیں ایک طرف ٹھوکر مار دو، مصطفیٰ کریم کے غلام کے چہرے کو ایک سامنے رکھ دو۔ اس لیے کہ عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کی نسبت میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جتنے کتے بھونکتے تھے بھونک کر کے فنا ہو جاتے ہیں، ہر زمانے میں آئے، لیکن ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے۔ چند سالوں پہلے ایک دھرم پریورتن کرنے والا، اپنا نام بدلنے والا لکھنؤ کا ایک رافضی کتا نکلا تھا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، اور جا کر کے پجاریوں کے تلوے چھاٹتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد لات مار کر کے اس کو وہاں سے بھی بھگایا گیا۔
لوگوں نے یہ سوچا تھا، میڈیا میں کوریج دیا گیا تھا، ارے ایک آدمی اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے، اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے۔ ان کتوں کو اگر ایک بھی ایسی خبر مل جائے 24 گھنٹے اس پر بھونکتے رہتے ہیں، ایک بھی مسلمان ایسا مل جائے، ہم تو اس کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں، جو کچرا تھا وہ پہلے سے نکل گیا ہے، اس کچرے کی اسلام کو ضرورت نہیں۔ لیکن آج کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، کیا پنڈتوں نے اپنے سر پر بٹھا لیا، کیا تجھے پجاریوں نے اپنا آقا بنا لیا؟ نہیں، اب تو جان کے لالے پڑ گئے، ویڈیو بناتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے میری جان کو بچا لو، خطرہ ہے۔ نہ مسلمانوں کا رہ گیا، نہ ہندوؤں کا رہ گیا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ مسلک اعلی حضرات بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یا رسول اللہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ان کی ذلت و خواری تو دنیا میں ہے، یہ تو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، ابھی ٹھوکروں پر پڑے ہو، کسی گٹر اور نالی پر مر کر کے ختم ہو جاؤ گے۔ ان کیڑوں کی زندگی اتنی ہی ہے، لیکن ابھی تو اصل انجام قیامت کے دن دیکھنا باقی ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تمہیں آنکھ کوئی دکھاتا ہے تو اس کا وقت ہے، دکھا لینے دو۔ آج اس کے پاس تھوڑی سی دنیا کی دولت ہے، اس لیے تمہیں آنکھ دکھاتا ہے اور کبھی بلڈوزر دکھاتا ہے۔ ہاں، طاقت و قوت کے نشے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ بلڈوزر لا کر کے ان کو توڑ دوں۔ تیرے سے بڑے دجالوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ہاں، اس سے بھی بڑے چنگیز اور ہلاکو کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی، وہ بھی سوچتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان سے بھی کہتا ہوں، 5 سال کا نشہ ہے تمہارا، اسلام کو مٹانے چلے ہو، ذرا پہلے اپنے بدن سے کھجلی مٹا کر کے دکھا دو۔ اسلام اس دین کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ تم تو کیا، تمہارے بہت بڑے بڑے سڑے سڑے بھی آ کر چلے گئے، اس اسلام کا پتا بھی نوچ نہ سکے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس پودے کو لہلہانا ہے، اس درخت کو ہرا بھرا رہنا ہے، اس لیے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا، آنکھ دکھانے والوں کو دکھانے دو، آج ان کا وقت ہے۔ بلڈوزر دکھانے والوں کو دکھانے دو، آج ان کا وقت ہے۔ جیل کی دھمکی دینے والے، پھانسی کا پھندا دکھانے والے، دکھانے دو، آج وقت ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، اصل وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی، اور پھر ہم بتائیں گے اس دور میں کیا ہوگا۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آج یہ حالات اگرچہ ہمارے موافق نظر نہیں آتے، لیکن وہ وقت آئے گا جب ہمارے مصطفیٰ، ہمارے نبی حشر کا دولہا بن کر کے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے، اور تم سے پوچھوں گا، اے بھونکنے والے کتوں، اپنا احتساب کر لینا، اس وقت ٹھکانہ ڈھونڈو گے تو کہاں ملے گا؟ بریلی کے امام نے کہا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کو چھوڑ کر دو جملے بریلی کے امام کہتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر کہتے بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے پھیرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑو گے تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے جہاں میرے خدا کی حکومت ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، وہ نبی کی مصطفائی ہوگی، تم کہاں بھاگو گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ میسج دیا پوری دنیا کو، آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگ ان سے. کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. وہاں بہت سارے ماننے کو تیار کھڑے ہوں گے, بہت سارے بولیں گے ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہیں. نہیں, یہاں ماننا دیکھا جائے گا, یہاں کا ماننا معتبر ہوگا. قیامت کے دن تو عزت و رفعت دیکھ کر کے بہت سارے کہنے لگ جائیں گے. اسی لیے اے نوجوانوں, تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بہت عظیم دولت ہے. آج اگر تم بچھڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہو, چھپر کے گھر میں رہتے ہو, کوئی حرج نہیں. ٹوٹی سڑکوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے, کوئی حرج نہیں. میں ان تمام باتوں کو اہم نہیں سمجھتا, اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے بغیر چپل کے چلنے والے, پیبند لگے کپڑے پہننے والے, ایک کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارنے والے. 313 جب نکلتے تھے اچھے اچھوں کے بخیے اکھاڑ دیتے تھے. بڑی بڑی طاقتیں رخ موڑ لیا کرتی تھی. آپ کو پتا ہے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے, عیسائیوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے, وہ فوج آئی ہے جو اتنے جنگی سامان سے لیس ہے اور اتنے ہتھیاروں سے, اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے. خالد بن ولید نے جواب میں ایک ہی جملہ کہا تھا ان صلیبیوں سے, اے رومی طاقت کے ان کیلوں کے مالکوں, بات صرف اتنی ہے تم اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے ہو. محمد عربی کے ان دیوانوں کی یہ فوج ہے, جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں. موت سے محبت کرنے والی یہ قوم ہے. تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو, ہم تو شہادت کے جذبے میں نکلتے ہیں. یہ ہماری تاریخ تھی. عزیزان گرامی وقار, بس یہ میسج میں دے کر کے جانا چاہوں گا, حالات جیسی بھی سخت آئے کوئی کمپرومائز اپنے دین پر اور اپنے نبی کے نام پر نہیں ہوگا. اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا ہوگا, جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے. یہ ہمیشہ سے یاد رہے آپ کو بات. اور کافروں نے موب لنچنگ کر کے بھی دیکھا ہے, یہ آج کے دور میں نہیں ہے, بہت زمانے سے. حضرت زید بن دثنہ, حضرت خبیب بن عدی, یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے پھانسی پر چڑھایا. پھانسی دینے سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا, ان کی ناک کاٹی, کان کاٹے, ہونٹ کاٹے, ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی. اور اس کے بعد اس صحابی سے ظالموں نے یہ کہا تھا, خبیب بن عدی سے, کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے. اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, خون بہ رہا ہے. اس اسنا میں وہ صحابی کہتے ہیں, خبردار تم یہ کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا, قسم رب ذوالجلال کی, اور میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو میں برداشت کر لوں گا, میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چھپے مجھے یہ برداشت نہیں. یہ ایمان تھا ان کا, یہ ایمان تھا. ان صحابہ کی تاریخ پڑھو, آپ کا جذبہ بیدار رہے گا, آپ کا جذبہ جوان رہے گا. کیدڑ بھٹکیوں سے بھاگنے والی قوم مومنین کی نہیں ہوا کرتی. مومنین کی جماعت وہ ہے جو آندھیوں اور طوفانوں کے رخ موڑ دیا کرتی ہے. اللہ کی ذات پر اسے توکل اور یقین ہوتا ہے. آپ سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب اذان ہوتی ہے, صدائیں لگتی ہیں مسجد کی, کیا کہتا ہے مؤذن سب سے پہلے؟ اللہ, کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر, جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے, معلوم ہے ترجمہ معلوم ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے, نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے. بلکہ یہ تو نمازوں کی بات ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے, بچے تھے, ماں کی پیٹ سے آئے تھے, ہماری کان میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ اذان دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ یہاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟
بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اذان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے۔ ارے ہم پیدا ہوئے اس وقت ہی یہ کہا گیا اللہ سب سے، اور جب ہم مریں گے ہماری میت کو لا کر کے امام کے سامنے رکھا جائے، امام ہاتھ باندھے گا تکبیر کے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے۔ ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا مان کر، دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ کو بڑا مان کر۔ یہ ایمان والوں کی زندگی ہے۔ جب تمہاری پوری زندگی میں یہ بار بار بتایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ان ظالموں کے تختوں کو دیکھ کر کے گھبرانا مت، کسی کی کرسی کو دیکھ کر کے بھٹکنا مت۔ کوئی ظالم اگر 5 سال کے لیے آئے، 10 سال کے لیے آئے، بھٹک کر کے بدحواس مت ہونا۔ یہ کیڑے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، میرا مولا کل بھی اکبر تھا آج بھی اکبر ہے، اور اللہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ ابھی دن ہے یا رات ہے؟ سب کو پتا ہے رات ہے، لیکن ایک یقین تمہارے دل میں ابھی بھی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، سب جگہ اندھیرا ہے، رات ہے، لیکن بچے کو پکڑ کر پوچھو، بوڑھے کو پکڑ کے پوچھو، ہر ایک یہ کہے گا چند گھنٹوں کے بعد اجالا ہوگا کہ نہیں ہوگا، چند گھنٹوں کے بعد رات جائے گی اور اجالا ہوگا۔ یہ تمہارا روز کا معمول ہے، اس لیے اس پر توجہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھار پوچھو ان اندھیریوں سے، ان اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا کون ہے؟ وہ میرا رب العالمین ہے۔ جب رات کے اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا ہے تو اس امت پر آئے ہوئے اگر اندھیریوں کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے جانا، یہ شان ایمان والوں کی نہیں ہے۔ آج اگر تھوڑی اندھیریاں ہیں تو انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے کہ ہمارا دور آئے گا۔ اجالا آئے گا، اجالا آئے گا، کیونکہ قرآن میں مولا کا وعدہ ہے۔ اور حدیث سنو، نبی پاک فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے۔ پوری دنیا کی بات میرے آقا نے فرمایا، ہر گھر سے اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ آئے بات، لیکن ہم کہتے رہیں گے۔ تم کو اگر پسند نہ آئے لیکن میرے نبی کا فرمان ہے ایمان سب کے پاس ہوگا، وہ دور امام مہدی کا ہوگا۔ امام مہدی آئیں گے اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا، ایک ریولوشن آئے گا، جنگ کا میدان بھی ملک شام بنے گا جیسے آج بنتا جا رہا ہے۔ ساری بڑی طاقتیں وہاں اتر رہی ہیں۔ اگر یہ انہی حالات کی طرف لے جا رہے ہیں تو میرے عزیزوں قیامت بہت قریب ہے، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں۔ امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے۔ جس وقت وہ تشریف لائیں گے ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے۔ ایک امام برحق ہوگا، اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی، سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں گے، سارے مشرق، سارے مسلک، سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں گے۔ سب کا اتفاق ہوگا، نہ کوئی اختلاف، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی جماعت، ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا، وہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ لیکن بس تمنا یہ کہتے ہیں مولا تعالیٰ ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کرے، تو یہ تو اس کی بڑی نعمت کاملہ ہے۔ ورنہ ہمارے مرنے کے بعد ہو یا قیامت سے پہلے یہ دن تو آئے گا اس روئے زمین پر۔ کافروں کو یہ بات بری لگتی ہے تو لگے، لیکن اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو اے نوجوانوں، جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ جلدی سے اپنے دروازے بند کرنے لگتا ہے، اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، کھڑکیاں بند کر لو، دروازے بند کر لو، پردے لگا لو، باہر کپڑے سوکھ رہے تھے تو ان کو اٹھا لو، کوئی چیز سوکھنے کے لیے رکھے تھے اس کو لے لو۔ بارش ہوتی ہے تو آپ انتظامات شروع کر دیتے ہیں، نہ بھیگ سکوں یا میں گیلا نہ ہو جاؤں اس کے لیے آپ رین کوٹ پہن لیے، چھاتا لے لیے،
आज फितनों की बारिश शुरू हो चुकी है। इन बारिशों के जमाने में आप जरा बराबर भी हरकत नहीं करते। अपने ईमान की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, बेदार हो जाओ। जब जब मस्जिद से आवाज आए अपने बिस्तरों को छोड़ो, दौड़ पड़ो। जिस दिन तुम्हारी मस्जिद की सफेद भरने लग जाए, काफिरों के दिल पर हैबत तारी हो जाए, दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी होगी। तुम फजर में सोते रहते हो और तुम्हारा दिन शुरू होता है 12 बजे के बाद, रात जागते रहते हैं। यह हमारी जिंदगियां नहीं थी। हम फजर की नमाज से अपना दिन शुरू करते, इशा पर खत्म कर दिया करते। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम। जब इस निजाम से हम हट करके दूसरे रास्ते पर चलेंगे, मियां होता यह है, शेर जब अपनी हैसियत भूल जाता है तो कुत्ते भी उस पर भौंकने लग जाते हैं। शेर अगर अपनी शेरगी पर कायम न रहे, छोटे छोटे जानवर भी उस पर हुकूमत करने लग जाते हैं। इसीलिए आप खैर उम्मत है, नबी की उम्मत है। आपको इसके उसके पीछे भागने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम टिकटॉक पर मुजरे करने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस के फैन बनने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुमको अल्लाह ने पैदा किया है अपने नबी के पीछे चलने के लिए। तुम अपने नबी को देखो और आगे बढ़ो, फिर देखो इनकलाब कैसा आएगा। आज इन बातों के साथ मैं अपनी जुमलों को समेटता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। जो कुछ भी बुराइयां आई हैं, माँ असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, रब ताला फरमाता है जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। अपने मुआशरे से नशा को निकालो, अपने मुआशरे से सूद को निकालो, इन बेहयाइयों को खत्म करो, अपनी बच्चियों के पर्दों की पाबंदी करो। आप एक नारा लगाते हैं इस्लाम, अगर मैं नारा लगाऊं तो आप जवाब में क्या कहेंगे? इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम से प्यार है? इस्लाम जिंदाबाद जब नारा लगाते हो, फिर अपनी बीवी पर, अपनी बेटी पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं देखना चाहते? उन पर इस्लाम क्यों नहीं देखना चाहते? अरे बाप तो अपने बेटे पर इस्लाम नहीं देख पा रहा है, चेहरा किसी और का है, कपड़े किसी और के हैं, तुम सड़क पर उतर करके इस्लाम जिंदाबाद कह रहे। अपने घर में से नारा लगाओ इस्लाम जिंदाबाद। मेरे घर में गाने की आवाज नहीं आएगी, मेरे घर में बच्चों की तरबियत होगी तो इस बात पर होगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते हैं, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते हैं, ये तरबियत का अंदाज हो जाए। बच्चियों को ये सबक दे दो कि तुम ये सीरियल देखने वाली लड़कियां नहीं हो, या सीरियल पर आने वाली तमाशा करने वाली वो औरतें नहीं हो जिनकी बेपर्दगी को देख करके कुत्ते अपने राल टपकाते हुए हवस का निशाना बनाते हैं। ऐ मेरी बच्चियों, तुम फातिमा जहरा की कनीज, तुम सैयदा कायनात की कनीजा हो, जिसके आंचल को न देखा महरो माह ने, उस रिदाए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। चांद और सूरज ने जिसके आंचल को नहीं देखा, तुम उसकी कनीजा हो, तुम अपने पर्दे की पाबंदी करो। बात सिर्फ इतनी है, अगर हमारे घरों से दीन शुरू हो जाए, हमारे घरों से इस्लाम शुरू हो जाए, तो फिर दुश्मनों से हमें किसी बात का डर नहीं, किसी बात का खौफ नहीं। जितना भोंकते भोंकने दो, अगर तुमने मजबूती के साथ इस मिशन को जिंदा किया, मेरा बच्चा कुरान पढ़ करके आगे निकलेगा, मेरा बच्चा मेरे नबी की मोहब्बत में आगे बढ़ेगा, मेरे घर से आवाज आएगी नाते मुस्तफा की, मेरी बच्चियां फातिमा जहरा की कनीजा कहलाएंगी, मेरा मोहल्ला टूटा बिखरा क्यों ना हो, सड़कें टूटी हुई हो, घर छप्पर की क्यों ना हो, लेकिन दूर से अगर एक अजनबी मेरे गांव में आ जाए तो ये कहने पर मजबूर हो जाए, इस गांव से मदीने की खुशबू आया करती है, इस गांव में आशिकाने मुस्तफा की झलक नजर आती है। फिर तुम्हें लोग नाम पूछ करके ना पहचाने, तेरा नाम क्या है, नाम पूछने के बाद वो फिर फैसला करे हिंदू है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है कि यहूदी है, ईसाई है कि वला है। नाम पूछने के बाद लोगों को पता ना चले, बल्कि तुम्हारे चाल और चलन को देख करके दुनिया पुकार उठे, ये चलने वाले की चाल बताती है कि गुलाम मुस्तफा है, मेरे नबी का आशिक है।
جب زندگی کو آپ اس طرح بنا لیں انشاءاللہ ایک انقلاب آنے کو تیار ہے، ایک انقلاب آنے کو تیار ہے۔ نوجوانوں گانوں کے رسیا جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں چھوڑ دو، گانے نفاق پیدا کرتے ہیں، انسان کو منافق بنا دیتے ہیں، گانے سن سن کر کے لوگ زنا کی طرف جاتے ہیں، یہ محدثین کا فرمان ہے۔ اس لیے چھوڑو ان تمام چیزوں کو اور روزانہ قرآن سننے کی عادت ڈالو، قرآن سننے کی عادت ڈالو۔ سب کے پاس موبائل ہے، تقریباً سب کے پاس موبائل ہے، قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کر لو۔ کسی قاری قرآن سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک سن کر کے سو جاؤ، خالی قرآن کی ایک سورہ سن کر کے سو جاؤ۔ میرے عزیز و حدیث میں ہے جب مرو گے قبر میں یہ سورہ ایک روشنی بن کر آئے اور آ کر کیا کہتی ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سورہ ملک پڑھنے والا یا سننے والا جو اپنی زندگی قبر میں جاتا ہے سب لوگ دفن کر کے اس کی تختیاں بن کر کے چلے جاتے ہیں، یہ سورہ ملک جاتی ہے اپنے رب کے پاس، کہتی ہے اے مولا میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب فرماتا ہاں اے سورہ ملک تو میرے کلام کا حصہ۔ کہتی ہے مولا جو مجھے روز پڑھتا تھا سنتا تھا میں اس کی سفارش لے کر کے آئی ہوں، اس کی بخشش کا اعلان فرماتے، اس کی بخشش کا اعلان فرماتے، یہاں تک کہ وہ سورہ ملک رب تبارک و تعالیٰ سے بار بار اصرار کر کے اس کی بخشش کا پروانہ لے لیتی ہے۔ رب فرماتا ہے جا میں اس کو بخشا دیا۔ پھر سورہ ملک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جنت میں جاتی ہے، تکیے لیتی ہے، بسترے لیتی ہے اور واپس قبر میں آتی ہے، پڑھنے والے سے کہتی ہے میں نے تیرے لیے یہ تکیے جنت کے لائے اور یہ بسترا جنت کا ہے، یہ ہوائیں خوشبوئیں جنت کی ہیں۔ اے میرے پڑھنے والے میرے آنے میں کہیں تاخیر تو نہیں ہو گئی، دیری تو نہیں ہو گئی؟ وہ قبر میں ہمارے ساتھ رہنے والی سورہ ملک برسوں ہو گئے نہ لوگ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ تم تو کس کو سن رہے ہو؟ گانے سن رہے ہو، یہ نوٹنکیاں، یہ مجرے، یہ بھنگڑا، یہ دنیا کی عیاشیاں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، ان سب کو چھوڑو، رحمان کے اس کلام کو سنو۔ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے اللہ کا کلام قبر میں تمہارے ساتھ ہوا کرے گا روشنی بن کر کے۔ آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہر نوجوان اپنے موبائل میں سورہ ملک ڈاؤن لوڈ کرے گا اور رات کو سن کر کے سوئے گا۔ اور دوسری بات اگر اپنا سینہ ایسا بنانا ہے کہ جس کی دھڑکن سے بھی لوگوں کو یعنی دشمنوں کو خوف طاری ہونے لگ جائے، اس کے گزرنے سے ہی کئی کیڑے مر کر کے نالیوں میں چلے جائیں، اگر ایسا سینہ بنانا چاہتے ہو ایسا سینہ بن جائے ہمارا؟ ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ تمہاری دل کی دھڑکن بننے لگے، دشمنوں پر واباری ہو۔ اس کے لیے ایک علاج ہے، اس وقت تک بستر پر سونا نہیں جب تک 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔ اپنے آقا کو 100 مرتبہ یاد کرو، درود شریف۔ پھر یہ عادت زندگی میں چند دنوں کے بعد دیکھو، چہرے پر نور آ جائے گا، چہرے پر نور آ جائے گا، زبان میں اثر آ جائے گا، اور پھر کیسا بھی ظالم ہو اس کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا۔ اللہ تمہیں خوف سے آزاد رکھے گا، خوف سے آزاد رکھے گا۔ میری گفتگو کا کل خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے نوجوانوں آؤ اس نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم یہ عہد کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد سے زندگی آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے ہماری سانسیں آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے اپنی خواہشات آپ کے نام پر ہے۔ میرے ساتھ آپ سب کا بھی جذبہ ہے تو میرے ساتھ مل کر کے کہو، جب نبی پاک کی عزت کی بات آئے، ان کے ناموس کی بات آئے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ حضور کے قدموں میں اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے۔ ہر ایک نوجوان اگر اس بات کے لیے تیار ہے تو نبی کو حاضر و ناظر مان کر کہو میرے ساتھ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں سب میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ صبا وہ
चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन वो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, या रसूल अल्लाह हम सबकी जुबान तुम्हारे लिए। आका व मौला आपके दरबार में इस काफिले की तरफ से मैं अरीजा ये पेश करता हूँ, सरकार चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम। हेलो, मैं तमाम उलमा इकराम से बड़ी ही अदब के साथ कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल